میرے پیارے دوستو، سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے اتہاس کے لسٹ میں ہم نے آپ کو سلطان محمد فرسٹ کی ہسٹری تک بتا چکے ہیں، اور آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان مراد ثانی کے بارے میں۔ تو دوستو، سلطان محمد کے انتقال کے بعد ہی ان کا اگلا جانشین شہزادہ مراد کو بنا دیا گیا، اور سلطان محمد کے انتقال کے وقت شہزادہ مراد عیسائی کوچک میں موجود تھے، تو اپنے والد کے انتقال کو سن کر وہ فوراً سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی پہنچے، اور صرف 18 سال کی عمر میں اپنے والد کی جگہ سلطان بنے۔ دوستو، سلطان محمد نے اپنی قابلیت سے اس سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ سے کھڑا کر کے ایک مستحکم سلطنت بنا دیا تھا، مگر شہزادہ مراد کی کم عمری کو دیکھ کر وہ سارے باغی پھر سے سر اٹھا رہے تھے جو سلطان محمد کی بہادری کے کارن خاموش تھے۔ سب سے پہلے قسطم دنیا کے شہنشاہ نے سارے احسانات کو مٹا کر جو سلطان محمد نے ان پر کیے تھے، اور سلطان مراد ثانی کی کم عمری کا فائدہ اٹھانا چاہا، اور ایک مصطفیٰ نامی شخص کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا جو اپنے آپ کو سلطان بایزید کا بیٹا بتا رہا تھا، اور اپنے آپ کو تخت سلطنت کا دعویدار بھی بتاتا تھا۔ اسے مراد ثانی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور دوسری طرف کیونکہ مراد اس وقت ایشیائی کوچک گئے ہوئے تھے، اس لیے بایزید پاشا کو ایک فوج کے ساتھ مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا، مگر دوستو، یورپ میں ترکی افواج کا زیادہ تر حصہ مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا، اور اس جنگ میں بایزید پاشا کو شکست ہوئی اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ قسطم دنیا کے شہنشاہ سے مدد لے کر عیسائی کوچک پہنچ رہا تھا تاکہ مراد ثانی سے جنگ کیا جا سکے۔ سلطان مراد ثانی اس بات سے بخوبی واقف ہو گئے تھے کہ مصطفیٰ فوج لے کر جنگ کے لیے آ رہا ہے، اس لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھے، اور مصطفیٰ جیسے ہی عیسائی کوچک میں داخل ہوا، مراد ثانی نے فوراً اس پر حملہ کر دیا، اور اس جنگ میں مصطفیٰ کی فوج کو شکست ہوئی، مگر وہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب رہا، اور مراد ثانی نے اس کا پیچھا کر گیلی پولی شہر تک جا پہنچے، اور گیلی پولی پہنچ کر سلطان مراد ثانی نے پہلے گیلی پولی شہر کو فتح کر لیا، پھر مصطفیٰ کو بھی قتل کر ڈالا۔ ناظرین، سلطان مراد ثانی کا دور بلقان اور اناطولیہ کے لیے شاندار جنگوں کا دور رہا، جس جنگ میں سلطان مراد ثانی نے ایک عظیم فتوحات حاصل کیا، اور پھر سلطان مراد ثانی نے قسطم دنیا کے شہنشاہ کی بغاوت کو دیکھتے ہوئے قسطم دنیا شہر کو فتح کرنا چاہا، اور اسی لیے سلطان مراد ثانی نے 1421 عیسوی میں قسطم دنیا کا محاصرہ شروع کیا، پر قسطم دنیا کے شہنشاہ نے اپنی چال بازی سے مراد ثانی کے ایک بھائی جس کا نام مصطفیٰ تھا، اس کو بروسا پر حملہ کرنے کے لیے ورگلانا شروع کیا، اور شہنشاہ کے اس چال سے مراد ثانی کو اپنا محاصرہ ختم کر کے بروسا کی طرف جانا پڑا، اور مراد ثانی نے بروسا پہنچ کر اپنے بھائی مصطفیٰ کو شکست دیا، اور ان کا ساتھ دینے والے تمام ترکی ریاستوں کو شکست دے کر اپنی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا، اور پھر سلطان مراد ثانی نے 1432 عیسوی میں بلقان کے کئی علاقے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا، اور 1439 عیسوی میں سربیا شہر کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ دوستو، ابھی سلطان مراد کی فتوحات کا دور چل ہی رہا تھا کہ اچانک ان کے بڑے بیٹے علاء الدین کا انتقال ہو گیا۔ اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد سلطان مراد ثانی نے اپنی سلطنت کو اپنے چھوٹے بیٹے محمد کے ہاتھ میں دیا، اور خود تخت تاج سے دور صوفی واد میں چلے گئے۔ لیکن دوستو، سلطان محمد کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر سبھی باغیوں نے پھر سے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سلطان مراد ثانی کو واپس سے اپنی سلطنت کو سنبھالنے پڑا،
اور سلطان مراد نے اپنی سلطنت کو سنبھالنے کے بعد سبھی باغیوں کو سجا دیا اور سلطان مراد ثانی نے مشرق کی طرف اپنا رخ کیا اور امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ تیمور کو اس جنگ میں شکست دیا اور کرمانیہ کو بھی اپنی سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا۔ اس کے بعد سلطان مراد ثانی نے پھر سے اپنی سلطنت کا تخت و تاج اپنے بیٹے محمد کے سپرد کیا اور خود صوفی واد میں چلے گئے، مگر پھر اس بار ینیچری فوج نے اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے بغاوت شروع کر دیا، جس کے بعد عوام کی خواہش کے مطابق سلطان مراد ثانی کو واپس سے آنا پڑا اور اپنی سلطنت کو سنبھالنا پڑا۔ سلطان مراد ثانی ایک بار پھر واپس آئے اور اپنی سلطنت کو سنبھالا اور جن لوگوں نے بغاوت کیا تھا اسے سزا دیا۔ لہٰذا دوستو، سلطان مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کے وہ سلطان رہے جنہوں نے 2 بار اس عظیم سلطنت کو چھوڑ کر دوبارہ سنبھالا، اور پھر اپنی موت تک سلطان مراد ثانی نے سلطنت عثمانیہ کو نہیں چھوڑا، اور پھر 1450 عیسوی میں سلطان مراد ثانی ہماری اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور انہیں بروسا شہر میں دفن کیا گیا، اور آج تک ان کی قبر بروسا میں ہی موجود ہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔